بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں۔ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور، مبارک اور اس قدر محبوب اور پیارا تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی برکتیں ملتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں کامیابی ملے اور اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا ارادہ، تصور اور طلب کرتے ہیں کہ ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن پڑھنا عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پڑھنا آپ کا کام ہے، اور یہ 2 دن لگاتار پڑھنی ہے، یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناغا یا آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی ہی نہیں۔ 2 دن لگاتار پڑھنا ہے اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا کہ آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ مقدر ہوگی۔ جس آرزو اور مقصد کے لیے پڑھیں گے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے۔ اس قدر پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے، ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، ذرا اپنے مقصد اور حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے، صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے اور پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم یا وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں پڑھیں گے اور جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے یعنی یہ آپ کا مقدر بدل دے گی، ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اب پڑھنا کیسے ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور دیکھیں یہ اللہ کے نوری ملائکہ اور بندے بھی پڑھتے ہیں، جس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا ہے اور یہ پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں بتا رہا ہوں کلمات ہے درود پاک، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی دوسرا افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جو یاد ہو۔ یہ عمل خواتین اور مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔
جو جس ارادے سے اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، اپنا بھی۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہتر تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھے، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ بھی اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ تسبیح کرنی پڑے تو ضرور کیجیے گا۔ درود پاک پڑھا، نیت کی آپ نے اب پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے مبارک ہیں کہ کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت میں جنت ملتی ہے۔ اللہ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا، حاجت اور آرزو ہے، لیکن پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیز بھی ملا کر پڑھی جائیں گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4، 5 منزلیں کا مکان نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے، جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ بعض اعمال چھوٹے دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب زبان پر جاری ہوتے ہیں، اللہ ادھر سے فرماتا ہے، میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، درخت لگا دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یار، جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ پڑھیں گے۔ اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہے، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا دوری بھر جاتا ہے، یعنی زمین اور زیر زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ جتنا خلا ہے یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں بتا رہا ہوں، اس طرح اور بھی چیزیں پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں گے
تو پھر سمجھتے جائیں گے، اور پھر کس قدر اللہ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک آیت مبارکہ 100 مبارکہ کا جو بہت جلالی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گی، اور اللہ ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا، یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا، لیکن آج جو عمل خاص ہے اس میں نے جو کلمات بتائے ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو اخلاص، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنی آسان لفظوں اور طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، اور مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اس وقت اللہ اس پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ تو مانگ، اب جو تو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنے سے اللہ پاک کا آخری نبی علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی فرمایا کہ ڈھال ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ یار دنیا میں بھی حفاظت ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا قاعدہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پردہ ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو اس کو بھر دیا جائے گا اور زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔
یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے اور یہ اتنا مبارک ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ کی نعمت یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ کی عبادت، ذکر اور رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کی آرزو اور ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے، آپ پانی پیئیں، روز رزق اور کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی ایسا کام کرے تو نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں، پھر دیکھیں کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے میں الحمدللہ اس کو پڑھنا ہے، مکمل اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یہ کہیں گے پھر دیکھیں کیسے رحمتیں برساتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک مکمل ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ یقین جانے اس کی برکتیں اس قدر دیکھی ہے کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانے اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے اور یہی کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے کہ یہ پڑھا کرو۔ پھر انہیں الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا کہ ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اور بھی عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے، اب جب پڑھیں گے تو خود سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے یعنی 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ اور جو آخری چیز بتا رہا ہوں، یقین جانے جب سنیں گے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، دل باغ باغ ہوگا اور ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا اور پڑھا ہے اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے جو اللہ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے اور شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز کلمہ اور افضل ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ تو بہترین ذکر الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا،
اللہ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے ذکر کیے ہیں، اور تسبیحات بتائی ہیں اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا، تو کتنا وہ خوش نصیب اور مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بدنصیبی اور محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جس نے اس کو اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت سارے نوری ملائکہ اور فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا صدقہ ہے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے آسانی سے کر سکوں، کیونکہ بوڑھی کمزور ہو چکی ہوں، بدن بھاری ہو گیا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جو زید سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم یہ پڑھو گی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا، 100 غلام آزاد کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت اور سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے بندے کی ہر حاجت اور دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، تو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنی تصور میں تمام وہ چیزیں جو دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد اور حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سی ہے؟ وہ کلمات ہے یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمارے اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہے، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہذا ہماری محنت کی قدر کرتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے پیارے بھائی بہن کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں،
تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔